الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان اے میرےو جیل دیو ساتھیو تواڈے چو ایک تے جڑا ہے اپنے آقا نو شراب پلان تے مقرر کیتا جائے گا اور دوسرا فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ سولی تے لٹکا دیتا جائے گا اور پرندے اندے سر نوچ نوچ کے کھان گے اندے جسم نو کھان گے تسی جو پوچھ دے پئے ہو اندے بارے فیصلہ کر دیتا گیا ہے برادران اسلام محترم سامعین بزرگوں دوستوں معززات مکرمات میری ماؤں اور بہنوں گزشتہ خطبہ جمعہ المبارکہ اندر تساں احباب نے سورت یوسف تے پنجویں رکوع دی تفسیر سماعت فرمائی۔ رکوع
گیا بات اتنے ہی ختم ہوئی کہ جدوں وہ دو جوانوں نے اپنے خواب بیان کیتے تعبیر پوچھی جناب یوسف علیہ السلام نے تعبیر دسن تو پہلے اپنی چار گلاں سنائیاں توحید کی دعوت دیتی اور اج میں آغاز کرنا ہے کہ جتنے انہوں نے تعبیر بیان کیتی خواباں دی جناب یوسف علیہ السلام نے انہوں نے خواباں دی انہوں نے تعبیر دس دیتی کہ تو اڈے جو ایک شراب پلان تے اپنے آقا کو شراب پلان تے مقرر کیتا جائے گا دوسرا سولی تے لٹکایا جائے گا تعبیر کیوں دی دسی خواب دی خواب فارسی زبان کا لفظ ہے یہ معنی جو چیز جو منظر انسان نیند کی حالت اندر ستیا ہوا دیکھتا ہے وہ کیا جاتا ہے خواب بیسیکلی فارسی زبان کا لفظ ہے لیکن اردو ہندی بھی استعمال ہوتا ہے عربی رؤیا لفظ وغیرہ مختلف الفاظ میں خوابوں کے بارے جدو تفسیر کا آغاز ہوا اوتھے بھی خواب کا ذکر آیا پھر اگے جدو یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر پہنچے اوتھے بھی خواب کا ذکر آیا لیکن خواب کی تفصیلی گفتگو نہ ہو سکی آج انشاءاللہ میں والد محترم دے حکم دے مطابق خواب دے تفصیلی چند گزارشات کرنا چاہنا خواب کئی قسم دے ہوندے ہیں جیسا کہ صحیح مسلم اندر موجود ہے صحیح رسول ابن ماجہ اندر حدیث نمبر 3907 ہے اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فرمایا ان الرؤیا ثلاث لوگوں خواب تین طرح دا ہوندا ہے خواب تین طرح دا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خواب تین طرح دا ہے انہاں جو ایک قسم ہے کہ من الحال احابیل من الشیطان لیحزن ابن آدم نبی پاک فرماتے ہیں لوگوں خواب ایک اور ہوتا ہے انسان ستا پہ آئے شیطان انسان کو خواب اندر مختلف خیالات پیدا کرتا ہے طرح طرح دے خواب ہوتے ہیں شیطان کی طرف ہوتے ہیں کہ شیطان ہونا خوابہ دے ذریعے آدم علیہ السلام دی اولاد نو ہونا خوابہ دے ذریعے ابن آدم نو ڈران دی کوشش کرتا ہے ڈرانا چاہتا ہے پھر دوسرے نمبر پہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دوسری قسم سونے پیغمبر فرماتے ہیں وَمِنْهَا مَا يَهُمُّ بِهِ الرَّجُلُ فِي يَقَظَتِهِ فَيَرَاهُ فِي مَنَامِهِ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دوسری قسم ہے انسان بیداری اندر جاگ دیا ہویا جو اندے ذہن پہ کوئی گل بوجھ بندی ہے خیالات جڑے زیادہ ہوندے نے یعنی ایک کہہ لو کہ بیداری کے خیالات خواب بن کے آ جاتے ہیں بعض مرتبہ پھر تیسری قسم نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی فرمایا وَمِنْهَا جُزْءٌ
من 46 جزءا من النبوة. تیسری قسم خواب دی ہے کہ وہ خواب نبوت دے حصیاں وچوں 46واں حصہ ہوندا ہے. 40 تے 46واں حصہ ہوندا ہے. حضرات دو تین قسماں نہ کوجے سامنے رکھ دتیاں نے. ایک تے اوے جڑے شیطان دی طرفوں شیطان انسان نو ڈران دی کوشش کرتا ہے. دوسرے نمبر تے وہ جڑے بیداری دے خیالات ہوندے نے. یعنی انسان کم کرتا ہے کمپیوٹر دا, سارا دن کمپیوٹر تے بیٹھا رہنا, کم کرتا رہنا ہے. رات نو سوے گا تے بیداری سارا دن جو بھی مصروفیت رہی ہے وہ ستیا پہ خواب اندر میں کمپیوٹر پہ چلاوے گا یا کمپیوٹر دے ریلیٹڈ کام کرے گا یا دیگر دے بیداری دے خیالات آن گے. تیسری قسم دی سمجھنے والی بات ہے. تیسری قسم فرمائی او نبوت دے حصے دے وچوں 40 تے 46واں حصہ ہے. حضرات 46 حصے تو مراد کی ہے. آئیے میں آگے 2 حدیثاں پیش کر کے انہوں میں اچھی طرح سمجھا دوں. نبی پاک علیہ السلام صحیح بخاری اندر موجود ہے. اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا نے فرمایا افضل ما بدی ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی. سونے پہ اماں جی عائشہ فرمایا نے نبی پاک علیہ السلام تے جڑا نبی پاک علیہ السلام تے جو وحی دا آغاز کیتا گیا وحی دی ابتدا ہوئی. نبی پاک علیہ السلام تے وحی دی ابتدا ہوئی, نبوت دی ابتدا ہوئی, نبوت ملی. الرؤیا الصادقۃ وہ سچے خواباں دے ذریعے ہوئی. سچے خواباں دے ذریعے نبوت دی ابتدا ہوئی. سچے خواباں دے ذریعے وحی دی ابتدا ہوئی. نبی پاک علیہ السلام جیڑا خواب نبی پاک علیہ السلام جو رات کو ستیا پہ خواب دیکھ دے, ستیا پہ جو خواب دیکھ دے اوہی بیداری دے اندر اوہی بالکل اوہی چیز سب کچھ من معن بعینی اسی طرح ثابت ہو جاتا, اسی طرح ثابت ہو جاتا. مثال دے طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے نے. سونے پیغمبر نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان بہت بڑا فرشتہ معلق ہے, اپنے پر پھیلائے ہوئے نے. اتنے بڑے بڑے پر نے کہ آسمان کے کنارے ادھر چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اتنا بڑا فرشتہ ہوتے اتنے بڑے پر نے. ایک کتنے دیکھے گا نبی پاک نے خواب کے اندر یہ ہوئی. پھر تھوڑا جا وقت گزرے یا اس کو اگلے دن نبی پاک علیہ السلام غار دے اندر لیتے جناب جبریل حقیقت اندر نبی علیہ السلام کے سامنے آ گئے. یعنی جو خواب دیکھے گا من وعن بالکل وہی بھی آئینی حقیقت اندر سامنے آ گیا, حقیقت اندر ثابت ہو گیا. انہوں کے اے نبی پاک علیہ السلام دے اے سچا خواب نبی پاک علیہ السلام دی وحی دی جندے نہ ابتدا ہوئی ہے, نبوت دی ابتدا ہوئی. اسی طرح پہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے جناب صحیح بخاری دے اندر حدیث کا نمبر 6987 اور 6999. سونے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں رقی المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں مومن کا خواب. دوسری حدیث اندر مزید فرمایا وضاحت فرمایا رقی الصالحات. لوگوں مومن کا جڑا خواب اچھا خواب ہوتا ہے, برا خواب نہیں. مومن کا جڑا اچھا خواب ہوتا ہے نبوت کا 46واں حصہ ہوتا ہے. نبوت کا 46واں حصہ. ایک بڑی اہم ایک بات سمجھن والی. پہلے تو میں اعتراض پیش کرا منکرین حدیث کا. اس حدیث سے منکرین حدیث معترضین اعتراض کرتے ہیں قرآن نے کی کیا. قرآن سورہ احزاب 22واں پارہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ
وخاتم النبیین. فرمایا لوگوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تو کسے دے باپ نہیں نے، او اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے. خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے، نبوت کا دروازہ بند کرنے والے نے. نبی تو بعد آمینہ دے لال تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا، نہ کوئی رسول کوئی نہیں آ سکتا. قرآن نے کہہ دیتا ہے. اے میں پیش کر رہا ہوں اعتراض منکرین حدیث کا، جو اس حدیث پہ اعتراض کر کے حدیث کو ٹھکرا دینے انکار کر دینے. انہیں قرآن کہہ رہے ہیں نبی خاتم النبیین نے، نبی آمینہ کے لال تو بعد کوئی نبی آ سکتا. انہیں قرآن نے کہہ دیتا ہے نبی خاتم النبیین. نبوت کے دروازے سارے بند کر کے آن والے، نبوت کے دروازے بند کر کے آن والے. قرآن تے کہہ رہے خاتم النبیین تے حدیث کہندی پئی ہے نبوت حالے بھی چلدی پئی ہے. حدیث کہندی پئی ہے خواب والی حدیث کہ 46واں حصہ خواب ہے مومن کا نیک خواب اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. ایک تو ثابت ہوا کہ نبوت تے حالے بھی چلدی پئی ہے. ان دی کوئی مثال دے دے دیکھو مثال کے طور پہ جن تعویل کر دے مثال ایک محلے ان دے 40 دروازے نے 40 ہر کسی کا آن جان کسی کو کوئی روک ٹوک نہیں. لیکن ایک اعلان ہوا کہ سارے دے سارے دروازے بند کر دیتے گئے، نہ اج تو بعد کوئی جا سکتا ہے نہ آ سکتا ہے. مکمل دروازے 40 دے 40 دروازے بند کر دیتے گئے. لیکن ایک دروازہ کدھر کھلا ہے. ہوں دسو آن جان والے واسطے ایک دروازہ کیا کافی نہیں ہے؟ انہیں چارے چوئی لگنا ایک کو چوئی لگ جائے گا. لہذا جو تعویل پیش کرتے ہیں لہذا ایسی نا روایت کہ خواب نبوت کا 40واں حصہ مومن کا نیک خواب اچھا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. یہ اس قرآن کی آیت نال ٹکرا رہی ہے. یہ کہنی پئی ہے نبوت جاری ہے، قرآن کے اندر نبوت ختم ہے. لہذا یہ حدیث نہیں اسی نہیں مانتے. یہ اپنے کولوں کسی نے بنا کے رسول اللہ والے رسول کر دیتی ہے. نعوذ باللہ. اے انہوں کا اعتراض ہوتا ہے منکرین حدیث کا. نہ مثال پیش کرتے ہیں. ہوں یہاں میں ایک عقلی جواب دوں. عقلی ذرا غور کریا مینوں انجیکشن لگانا ہوتا ہے. انجیکشن لگانا کہنا پیش ہے؟ ڈاکٹر کا. انجیکشن لگانا کام ڈاکٹر کا ہے. مینوں انجیکشن لگانا ہوتا ہے. میں انجیکشن لگا لینا تو کی خیال ہے میں MBBS بن گیا ہوں. کوئی عام بندہ انجیکشن لگانا ڈاکٹر MBBS وغیرہ بن سکتا؟ جس طرح انجیکشن لگانا کوئی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، اس طرح صرف اور صرف خواب دیکھنا بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا. اس میں نبوت نہیں مل سکتی. یہ ہے عقلی دلیل، عقلی جواب ہونا تھا. یہ ضروری ہوتا ہے عقلی جواب انہوں نے جواب دیا. ہوں میں گزارش کروں گا اور حدیث کا انکار کرنے والے ہو اللہ دے بندے ہو ذرا غور کرو. تسی جو اپنی عقلاں دے گھوڑے لڑا کے اپنی تعویلاں پیش کر کے طرح طرح کی مثالاں پیش کر کے حدیث کا انکار کرتے ہو. کبھی تسا اس شخصیت کو بھی پوچھے جس شخصیت کا فرمان ہے کہ مومن کا اچھا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، کبھی اس شخصیت کو بھی پوچھا کہ یہ معنی کی ہے، یہ مفہوم کی ہے؟ تسی اگے بڑے کی رہ گئے ہو. تو ہم حدیث کی سمجھ آئی ہے، صحابہ کو نہیں آئی، تابعین کو نہیں آئی. جس پیغمبر نے فرمایا اس پیغمبر کو نعوذ باللہ کی سمجھ نہیں آئی. ذرا غور فرمانا. آئیے نبی علیہ السلام کو پوچھئے اس حدیث کا مطلب کی ہے، پیغمبر کو پوچھو جو پیغمبر کا فرمان ہے. پیغمبر کو پوچھئے پیغمبر جی حدیث کا مفہوم کی ہے. سنن ترمذی اٹھا دو. سنن ترمذی یہ حدیث کا نمبر 2272. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں دو حدیثاں دو روایتاں ملا کے پڑھن لگا ہوں. سنن ترمذی دی اور بخاری دی. ترمذی کا نمبر 2272 اور بخاری کا نمبر 6990. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا لوگو ان الرسالۃ والنبوۃ ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت
قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی. لوگوں رسالت و نبوت ختم ہو چکی ہے. قد انقطعت رسالت و نبوت میرے تے ختم ہو چکی ہے. میرے تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. پھر کوئی اور حدیث نہیں, کسی اور کتاب چ نہیں. سنن ترمذی ہی اے ہوئی حدیث ہے. ان دی اگے ہی پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں نبوت و رسالت تے ختم ہو چکی ہے. ولکن المبشرات, لیکن مبشرات باقی نے. مبشرات حضرات مبشرات باقی نے. نبی پاک فرماتے ہیں مبشرات باقی نے. مبشرات کیے مبشرات کن کی جمع ہے. مبشرہ کا معنی ہوتا ہے خوشخبری دین والی. ایسی چیز جڑی خوشخبری دین والی ہوگی ان کیا جاتا ہے مبشرہ. پھر اگوں کی جمع بڑھا لو مبشرات. ایسی چیز نہیں بلکہ ایسی چیزاں جڑیاں خوشخبریاں دین والیاں ہون. نبی پاک اسلام نے فرمایا نبوت اور رسالت ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات باقی نے. مبشرات ضرور باقی نے. مبشرات ہے. صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول مبشرات کی نے اور ذات وہ پیغمبر دے صحابہ تے فوراً پوچھ رہے تھے سن پیغمبر ہوں حدیث کی سمجھ نہ آتی فوراً پیغمبر کو سمجھ لیں گے تو ہم سمجھ دے بھیڑ پہنتی ہے. تھوڑی عقل پیغمبر دی تھوڑی عقل زیادہ ہے دین کو اگے میں. نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنو. نبی پاک کی فرما رہے ہیں سونے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سونے پیغمبر نے پیغمبر دے فرمایا پوچھا پیغمبر دی مبشرات تو مراد کی ہے. نبی پاک نے فرمایا الرقیہ للمسلم. اگے بخاری کے الفاظ فرمایا الرقیہ الصالحات. فرمایا کہ مبشرات تو مراد مومن بندے کا اچھا خواب ہے. مومن بندے کا اچھا خواب ہے. خوشخبری دین والی چیز ہے. میں دسیا مبشرات میں سمجھایا ہے. مبشرات مبشرہ کی جمع ہے. مبشرہ کا معنی خوشخبری دین والی. تے خواب کی ہے خوشخبری دین والا ہے. خوشخبری دین والی چیز خواب خوشخبری دین والی. اس کو مراد کی خوشخبری دین والی. اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں خواب خوشخبری دین والی چیز ہے. یعنی ان نبوت و رسالت تے ختم ہو چکی ہے لیکن مبشرات باقی نے. اللہ پاک اگر اپنے بندیاں نو مومناں نو خوشخبریاں سنانیاں ہوندیاں نبیوں دے ذریعے رسولاں دے ذریعے سناتا. اور نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے. سلسلہ ختم ہو چکی ہے. اور میرا رب اپنے بندیاں نو خوشخبری سنانی ہوے خوشخبری پہنچانی ہوے تے خواب دے ذریعے پہنچاتا ہے. اے مانا اس حدیث کا تسی لے ہور پاسے گئے ہو طویلہ کر کے انکار کرتے ہو حدیث کا. کہ رہی بات اول ما بدیا جی میں پہلے بخاری کی پیش کی ہے کہ نبی اسلام کی نبوت کی ابتدا وحی تو ہوئی. نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کی ابتدا وحی خواب کے ذریعے ہوئی. خواب کے ذریعے وحی کی ابتدا خواب تو ہوئی. نبوت کی ابتدا خواب تو ہوئی. حضرات وحی کی کئی قسماں نے کئی قسماں. وحی کی قسم ہے نبی پاک علیہ السلام کو حضرت جبریل علیہ السلام وحی نہ کے ہوندے کبھی اپنی اصلی شکل اندر ہوندے کبھی جناب جبریل تہیا قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل اندر ہوندے کبھی جناب جبریل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام دی خدمت چ حاضر ہوندے وحی نہ کے ہوندے اجنبی آدمی دی شکل اندر کبھی آندے تے نظر نہ آندے لیکن انہاں دی آواز آندی. اور کبھی نبی پاک علیہ السلام اجتہاد کرتے دین اندر اجتہاد کرتے نبی پاک علیہ السلام دا اجتہاد وہی بن جاتا. کبھی نبی پاک علیہ السلام دے دل اندر القاء ہوندا اللہ پاک خیال پا دیندا القاء پا دیندا پیغمبر دا خیال پیغمبر دا القاء وہی بن جاتا. اور کبھی پیغمبر آرام فرما رہے ہوندے پیغمبر نو خواب آندا میرے پیغمبر دا خواب اللہ دی وہی بن جایا کرتا سی. اس حدیث دا معنی
تے جڑی دوسری حدیث ہے نبوت دا 40واں حصہ مومن دا اچھا خواب ان دی میں وضاحت پیش کر چکی ہوں کہ اس کو مراد ہے کہ جویں نبوت پر حق کے جویں نبوت پر حق کے نبوت حق کے سچ ہے اسی طرح مومن دا اچھا خواب بھی حق کے سچ ہے یعنی ان دے ذریعے اللہ پاک نے انہوں جو خوشخبری دیتی ہو حق کے سچ ہے وہ بالکل حق کے اوپر حق کے اے مطلب اس حدیث کا مطلب جی حضرات اینو ذہن چ رکھیا جے کتے بھی ایسے لوگاں دے نال کتے اتفاق ہو جائے بیٹھن دا تے کوشش کرے اج انہاں دی اصلاح کرن دی کہ لوگوں نہ پیغمبر دی حدیث کا انکار کر کے اللہ دی عذاب نو دعوت دو نہ رب نو ناراض کرو جے جو تسی مانا لیندے ہو تسی غلط مانا لیندے ہو تسی اے ذریعے نبوت دا دروازہ کھلا چھڑ دے ہو اسی کہنے نہیں جو مانا پیغمبر نے بیان فرمایا وہ ٹھیک ہے پیغمبر نے بیان فرمایا کہ نبوت پر حق کے سچے اسی طرح نبوت کا 40واں حصہ یعنی خواب اے بھی پر حق کے سچے اے اللہ پاک دے ذریعے مومن بندیاں نو خوشخبری دیندا ہے اے خواب مبشرات دے وچ شامل مبشرات اللہ پاک دے ذریعے اپنے مومن بندیاں نو خوشخبریاں سناتا ہے جیسا کہ صحیح بخاری اندر موجود ہے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ خواب دیکھا فرماتی نے میں خواب دیکھا کہ آسمان کو 3 چاند گرے 3 چاند ڈگے نے تے سیدھے میرے حجرے اندر آئے نے آسمان کو 3 چاند گر کے میرے حجرے اندر آ گئے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنے ابا جان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تعبیر پوچھی نبی پاک علیہ السلام کو دنیا تو رخصت ہوئے تے پیغمبر دی قبر مبارک اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حجرہ مبارک اندر بنائی گئی تے اما جی جو قبر بنائی گئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک علیہ السلام پر اشارہ کر دیا ہوا فرمایا عائشہ پہ آ رہی ہے عائشہ تم خواب دیکھیا سی کہ تیرے خواب اندر تیرے حجرے اندر 3 چاند گرے نے اونا جو ایک چاند ایک بہترین چاند اے آمینہ دے لال علیہ السلام دی قبر مبارک ہے اور نبی پاک علیہ السلام دی قبر مبارک اما جی نے حجرے اندر ہونا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے کہ میرے رب نے خوشخبری کیویں دتی ہے خواب دے ذریعے دتی ہے خواب دے ذریعے ایک چاند تو مراد رسول اللہ ایک چاند تو مراد پھر آہستہ آہستہ تعبیر باتیں ہوتی رہی ہے ایک چاند تو مراد صدیق اکبر نے ایک چاند تو مراد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے دسنا کی چاہنا ہوا کہ خواب اللہ پاک اپنے مومن بندیاں کے ذریعے خوشخبریاں سناتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا لہو البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لوگوں اللہ پاک نے مومنہ واسطے دنیا اندر بھی خوشخبریاں رکھیاں نے آخرت اندر بھی خوشخبریاں رکھیاں نے اللہ پاک مومنہ نو دنیا اندر بھی خوشخبریاں سناتا آخرت اندر بھی یہ دنیا اندر آج کی میں مل سکتی نے نبوت تو بعد مل سکتی نے خواب دے ذریعے خوشخبریاں ملتی نے خواب دے ذریعے کیونکہ خواب نو پیغمبر علیہ السلام نے خوشخبری دینے والی چیز دا الفاظ میں ذکر کیتا ہے کہ خواب خوشخبری دینے والی چیز ہے حضرات یہ ہم بات نو اگے بڑھاوا اور بات کر رہے ہیں ہوں تک میں بات کی ہے اچھے خواب دی اور نبوت کے 40 میں حصے دی ان تک کہ میں اتنی کو بات سمجھائیے اور نال میں بات سمجھائیے کہ جڑا خواب ہے ایک خوشخبری ہے خوشخبری دینے والی چیز ہے کیڑا خواب اچھا خواب کیڑا برا خواب نہیں اچھا خواب حضرات اچھے خواب دی ہمیں 2 قسماں نے 2 قسماں اچھا خواب ہوندا ہے اچھے خواب دی 2 قسماں ایک قسم ہوے کہ بندہ جو خواب اندر دیکھے بیداری اندر بھی من وان بعینی اسے طرح ہی وہ منظر دیکھ لوے جو چیز جو کام خواب اندر دیکھے ہے بیداری اندر بھی بالکل وہی دیکھ لوے بالکل وہی دیکھ لوے جیسا
جیسا کہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث موجود ہے صحیح بخاری دے اندر ہے، نبی پاک علیہ السلام دا حلے نکاح اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نہیں سی ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ خواب دیکھیا کہ ایک فرشتہ فرشتے میں نا ایک فرشتہ ہے، فرشتے نے اس طرح کسی نے اپنے ہاتھ اٹھایا، کسی نے اس طرح اٹھایا ہوا ہے کہ ریشم دے کپڑے اندر بہترین کپڑے اندر لپیٹیا ہوا ہے۔ نبی پاک اسلام فرماتے ہیں میرے کول پیش کیتا گیا، ریشم دے کپڑے اندر لپیٹی ہوئی شخصیت کو میرے سامنے پیش کیتا گیا۔ سونے پیغمبر جی ہاذہ امرأتک آمینہ دلال جی اے پہاڑی بیوی ہے، پہاڑی زوجہ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فَأَكْشِفُهَا، میں اگے بڑھ کے کپڑا گھٹایا، میں وہ کپڑے نو سائڈ تے کیتا، کپڑا گھٹایا تے دیکھیا کہ یہ نیچے چہرہ نکلے ہے صدیق دے بیٹی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہاں نو حضرت جبریل علیہ السلام نے ریشم دے کپڑے اندر لپیٹ کے پیش کیتا۔ سونے پیغمبر جی اے تہاڈی بیوی ہے، اودوں حالے اماں جی عائشہ دا نکاح نہیں سی ہوا، کوئی جواب نہیں سی ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے بالکل یہ ہوئی خواب 3 مرتبہ دیکھیا، پھر ایک وقت آیا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حقیقت اندر نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ بن گئیاں، ام المؤمنین بن گئیاں۔ دسنا کی چاہتا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جو خواب اندر دیکھیا، عائشہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی عائشہ نے اپنی بیوی دے روپ اندر دیکھیا کہ حقیقت بھی وہ ہوئی ثابت ہوئی۔ اچھے خواب یہ قسم میں کہ جو خواب اندر دیکھی ہے بالکل وہ ہوئی، حقیقت اندر ثابت ہو جائے، حقیقت اندر ثابت ہو جائے۔ ایسے پھر میں ضمنی گزارش بھی کرتا جاواں، ضمنی بات کرتا جاواں کہ دیکھو لوگوں جڑے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے تبرے بولتے ہو، زبان درازیاں کرتے ہو، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے خاندان دے بارے بغض رکھتے ہو، انہاں دے طرح طرح دے تبرے کرتے ہو، طرح طرح کی زبان درازیاں کرتے ہو۔ لوگوں یاد رکھو میرے رب نو ابو بکر صدیق نال بڑا پیار جے، اور صدیق اکبر نال میرے اللہ نو بڑا پیار جے۔ صدیق اکبر دی وفاداریاں دی تذکرہ دی باری آئی ہے، میرے رب نے صدیق اکبر دے تذکرہ نو اپنا قرآن بڑا کے اپنے پیغمبر دے نازل فرما دیتا ہے۔ اس تو بڑی شان اور کی ہونی ہے اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، رب نے قرآن اندر ذکر کر دیتا ہے۔ اور پھر رب نو کلے صدیق نال نہیں، صدیق دے گھرانے نال بھی بڑا پیار جے، صدیق دی آل نال بھی بڑا پیار جے، جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کتنا پیار ہے کہ اللہ دے حکم دے نال، اللہ دے حکم دے نال جناب جبریل بہترین ریشم دے کپڑے اندر لپیٹ کے سیدہ عائشہ نو آمینہ دے نال لیاؤ کائنات دے وچوں کسے دی ہو دی شان بتاؤ۔ اللہ دے بندیو نہ کریا کرو نہ بغض رکھیا کرو صدیق اکبر دے بارے، میرے رب نو دے نال بڑا پیار جے، انہاں دے خاندان نال میرے رب نو بڑی محبت جے، اے تسی بغض رکھدے ہو، زبان درازیاں کردے ہو، دیکھیا جے کہ دے اس بغض دی وجہ تو رب دے محبوب بندے دے بارے زبان درازی دی وجہ تو کہ دے تواڈے تے رب دا عذاب ہی نہ نازل ہو جائے۔ ذرا غور کریا جے ان بطش ربک لشدید، میرے رب دی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ حضرات ضمن بات عرض کر دیتی ہے، بات کر رہے ہم کہ اچھے خواب کے قسم میں جو خواب اندر دیکھے ہیں
حقیقت اندر بیائی ثابت ہو جاوے. دوسری قسم میں تعبیری خواب, دوسری قسم میں تعبیری خواب, بندے نے جو خواب دیکھے ہے حقیقت اندر وہ نہیں ثابت ہویا لیکن ان کی تعبیر اور ثابت ہو گئی ہے. مثال دے طور پہ نبی پاک علیہ السلام نے خواب دیکھے سونے پیغمبر سے بخاری اندر موجود ہے. حضرت صحیح بخاری حدیث کا نمبر 6998 6998. نبی پاک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم, میں ستا ہویا سا, میں دیکھیا ستا ہویا سا, میں دیکھیا واقعد اطیب بما فاضیہ خزائن الارض حتی بزیت فی یدی. میں دیکھیا ستیا میں خواب دیکھیا کہ زمین دے خزانے جمع کر کے میرے کل پیش کر دیتے گئے ہیں, اور زمین دے خزانے جمع کر کے میرے کل پیش کیتے گئے اور میرے ہاتھ تے رکھ دیتے گئے ہیں. اور ان کی تعبیر کی ہے نبی علیہ السلام نے بھی تعبیر میں بیان فرمائی, پیغمبر نے بس خواب ہی بیان فرمایا ہے. وقت گزرتا گیا نبی پاک علیہ السلام دنیا تو رخصت ہو جاتے ہیں, پیغمبر وصال فرما جاتے ہیں, دنیا تو کوچ فرما جاتے ہیں. بات جو پھر جدو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت آیا, جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دے دور اندر اللہ نے بڑیا حکومتاں تے مسلماناں نو فتح عطا فرمائی. بڑیا اللہ نے بڑیا حکومتاں تے مسلماناں نو فتح نصیب فرمائی. ادھوں بڑا خزانہ حاصل ہویا, بڑا مال حاصل ہویا, بہت تو فوائد ہوئے, بڑے فائدے ہوئے, اسلام میں بڑے فائدے ہوئے نے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام دے دنیا کو تشریف لے جان تو بعد اس خواب دی تعبیر بیان فرمائی. لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں خواب بیان فرمایا سی. فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتظرونها. نبی پاک علیہ السلام تے دنیا تو تشریف لے گئے نے, اج تسی اس خواب دی تعبیر بندے پئے ہو کہ تسی دنیا دے خزانے لٹدے پئے ہو, تسی خزانے لٹدے پئے ہو. پتہ جگہ تے تانوں فتوحات مل رہی نے, طرح دے تانوں خزانے مل رہے نے. اے خزانے لٹدے پئے ہو, اے خزانے جو نبی پاک نے خواب دیکھے ہن دسنا کی چاہنا. نبی پاک علیہ السلام نے تے خواب دیکھے سی, خزانے جمع کر کے میرے ہاتھ پہ رکھ دیتے گئے نے. اور ہاتھ تو مراد کی ہے تعبیر بالکل ثابت نہیں ہوئی, بلکہ تعبیر تھوڑی جی بدلی ہے, تعبیری خواب بڑے ہے, خواب ہو دیکھے ہے, ظاہر کی ہویا بات جو تعبیر کی نکلی ہے. ہاتھ تو مراد دین اسلام سی, ہاتھ تو مراد پیغمبر دے پروانے مسلمان سن کہ انہاں نو اللہ نے بڑے خزانے عطا فرمائے. حضرات سچے خواب دی دوسری قسم ہے جڑی اج کل ساڈے اندر بھی عام پائی جاتی ہے. سچے خواب دی دوسری قسم کہ تعبیر خواب دیکھیا کچھ کوئی تعبیر کچھ نکلتی ہے. اے تو میں تو عرض کیتیاں نے سچے خواب دی قسماں. ہن آئیے میں اگلی گزارش کراں, اگلی بات عرض کراں. اور خواب تسی دیکھ رہے ہیں, اچھا خواب دیکھ رہے ہیں, انہاں دونوں چوں کسی بھی قسم کا خواب دیکھ رہے ہیں. نبوت کا حصہ جنہوں پیغمبر نے قرار دیتا ہے, جنہوں پیغمبر نے مبشرہ کا لقب دیتا ہے. خواب تساں اچھا خواب دیکھ رہے ہیں, اور جدوں خواب دیکھے ہوے انسان عام روٹین تے انسان دی کوشش ہوندی ہے میں بیان کردا ہاں. اندے کول بیٹا انہوں دس دیتا ہے, اندے کول بیٹا انہوں دس دیتا, کسی اور کول بیٹا انہوں بیان کر دیتا ہے. پر سوال ہے کہ کیا یہ ٹھیک ہے حضرات؟ نہیں, یہ غلط طریقہ ہے. ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو. خواب کی کے سامنے بیان کرنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی دس دیتا ہے, فرمایا اذا مستدرک حاکم اندر موجود ہے, اذا رأى احدكم رؤيا فلا يحدث الا ناصحا او عالما. پیغمبر فرماتے ہیں لوگوں تواڈے جو کوئی بندہ اچھا خواب دیکھ لے وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے, کسی کے سامنے سوائے اپنے کسی ہمدرد کسی خیر خواہ کے سامنے
یا کسی عالم دین دے سامنے بیان کر لے، اس کو علاوہ کسی دے سامنے بیان نہیں کرنا۔ سوال پیدا ہوتا ہے حضرات یہ کی وجہ ہے، کی حکمت ہے ہر کسی دے سامنے خواب بیان کر تو نبی اسلام نے کیوں منع فرمایا ہے؟ کیوں مخلص خیر خواہ اور اپنے دوست نہ نہیں خواب بیان کر خاص کر دیتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا، سوال اندر جواب نبی اسلام کی حدیث اندر بھی موجود ہے، قرآن اندر بھی موجود ہے۔ دو وجوہات نے، دو وجوہات نے، ایک پہ نبی پاک اسلام نے فرمایا، سن نبی داؤد اندر موجود ہے، سونے پیغمبر فرماتے ہیں الرؤیا علی رجل طائر ما لم تعبر۔ لوگوں خواب جڑا اچھا خواب ہے، کوئی بھی جو بندہ اچھا خواب دیکھتا ہے تے اوندا خواب جب تک اندی تعبیر بیان نہیں کیتی جاندی، جب تک اندی تعبیر بیان نہیں کیتی جاندی تے او اڑتے ہوئے پرندے دے پنجے اندر چیز دی طرح ہوندا ہے۔ یعنی پرندہ کوئی چیز لے کے پنجے اندر کوئی چیز لے کے اڑ گیا ہے، اور اوپر اڑتا پیا، ہوا اندر محل کے اوپر اڑتا پیا، اوپر اڑتا پیا ہے، انہاں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ اسی طرح خواب جب تک ان کی تعبیر بیان نہ کی جائے تب تک کوئی طرح معلق ہوتا ہے، اس کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَإِذَا عُبِّرَتْ وَقَعَتْ سن نبی داؤد جے حدیث کا نمبر 5020 نبی پاک اسلام نے فرمایا ہاں جب تک تعبیر بیان نہیں کی گئی تب تک کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جدو تعبیر بیان کی جائے گی، جو تعبیر بیان کی جائے گی وقعت و تعبیر واقع ہو جائے گی۔ دونوں کے سوال جو ہے سارا جواب مل جائے۔ سوال پیدا ہوا سی کہ آخر حکمت کی ہے، کیوں منع کیتا گیا ہر کسی کے سامنے خواب بیان کرن تو اچھا خواب؟ انہاں جواب ساڈے عادت نوں دیے، مائنڈ نہ کرے آجے، محسوس نہ کرے آجے، ساڈے اکثر عادت کی عادت ہوندی ہے۔ اوندے کو سن لیا، اوندے کو سن لیا، اوندے کو سن لیا، یوٹیوب تو دیکھ لیا، فیس بک تو دیکھ لیا، کسی کتاب پڑھ لے، کتاب چوں پڑھ لیا، کسی نے خواب دسیا تو تیرے تعبیر کٹن والے بن جاتے۔ اچھا تیرے تعبیر تیرے خواب تو سب دیکھے خواب تیرے خواب کی تعبیر ہے بندی، تینوں کہنے کا تعبیر کر تو آگے دیکھی تیرے خواب کی تعبیر ہے بندی۔ اللہ جو بندے تعبیر کرنا بڑا علم والا بندہ ہوئے تے کر سکتا ہے، بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، بڑا حساس معاملہ۔ نبی پاک اسلام نے فرمایا ہر کسی کے سامنے بیان نہ کرو، کیوں؟ تسی بیان کرو گے کوئی تعبیر کر دے گا، بھاوے انہیں غلط تعبیر بھی کٹی ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ واقع ہو جائے گی۔ تواڈے خواب نوں ضائع کرن تو بچان واسطے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو، اپنا کوئی بڑا قریبی ہے، خیر خواہ ہے، دوست ہے یا کوئی عالم دین، انہیں سامنے بیان کرو۔ ایسے میں حدیث کو کی وجہ بیان کی تھی۔ پھر قرآن پڑھیے، فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اپنا خواب اپنے ابا جان حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیان کیتا، حضرت یعقوب نے کی فرمایا سیلا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف پتر بیٹا کسے اپنے بھراواں دے سامنے خواب بیان نہ کر دیں، کیوں؟ فیکیدوا کیونکہ حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ دے نبی سن، بڑے دانا سن، وہ بھاگ گئے سن، سمجھ گئے سن کہ دوسرے بھراواں دے اندر آہستہ آہستہ حسد پیدا ہو رہے آئے، آہستہ آہستہ یوسف کو جیلس ہو رہے ہیں، یہ خواب سنن گے، یہ خواب تے یوسف کی فضیلت بیان کرتا پیا، مزید جیلس ہون گے، اس واسطے فرمایا کہ نہ انہاں دے سامنے خواب بیان نہ کریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی کے سامنے ہر کسی کے سامنے خواب بیان نہ کرو، کیوں؟ کیونکہ ایک تے تہاڈا خواب ضائع ہون دا خطرہ ہے، دوسرا قرآن چوں ثابت ہویا کہ تہاڈے نال جے ہو سکے بہت ممکن ہے تہاڈا وہ خواب اچھا ہوے، تہاڈی فضیلت اندر جانا ہوے، تہانوں دے تو فائدہ ہوے تے تہاڈے تو کئی لوگ جیلس ہون گے، حسد کرن گے، فتنہ اٹھے گا، نقصان ہوئے گا، ان کو بچن واسطے نبی پاک اسلام نے فرمایا کسی کے سامنے خواب دے بیان فرمانا۔ حضرات ہونا
اگلی گزارش سماعت فرمانا، خواب کن کے سامنے بیان کرنا، عالم کے سامنے، اپنے کسی قریبی دوست کے سامنے. ہن سوال ہے کہ خواب کیڑا بیان کر سکتے ہیں اور کیڑا نہیں کر سکتے. نبی پاک علیہ السلام دی حدیث صحیح بخاری دے اندر، صحیح بخاری اندر حدیث کا نمبر 7044، دوسری حدیث 7045. ان دونوں ملا کے پڑھن لگا. نبی پاک نے فرمایا الرؤیا الحسنۃ من اللہ فاذا راى احدكم ما يحب فلا يحدث به الا من يحب. جدوں تواڈے چوں کوئی بندہ ایسا خواب دیکھے جڑا انہاں پسندیدہ ہے، کوئی اچھا خواب دیکھے تے او اپنے کسی محبوب بندے دے سامنے جڑا تہاڈا خیر خواہ ہے، تسی اونہاں نال محبت کردے ہو، اونوں اپنا قریبی سمجھدے ہو. او والدین بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھرا بھی ہو سکتے ہیں، قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. جنہوں تسی اپنا خیر خواہ سمجھتے ہو ان دے سامنے خواب بیان کرو اور فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ مگر تمہیں یہ خوشخبری دیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، رب کی خوشخبری بھی شکر ادا کرو. حضرات آئیے اور اگلی بات کہ تو یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اچھا خواب بیان کرنا جائز ہے، لیکن ان لوگوں کے اندر جڑے تھوڑے خیر خواہ نہیں، عالم دین جڑے تعبیر دس سکتا ہے، ہر کسی دے اگے نہیں. اور دوسری بات برے خواب تھی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا رَآ مَا يَكْرَهُ فَلَا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا. سونے پیغمبر فرماتے ہیں جدوں کوئی بندہ برا خواب دیکھے تے کسی کے سامنے بیان نہ کرے. برا خواب دیکھنا کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا. برا خواب اپنے تک محدود رکھنا ہے. ہاں ایک پھر بھی چیز ہے، برے خواب ڈراؤنے خواب بعض لوگوں کو بڑے ہوتے ہیں. بعض مرتبہ ہوتا ہے برے خواب دیکھ کے انسان بیمار ہو جاتا ہے. اتنے ڈراؤنے بھی خواب ہوتے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب تک میں برے خواب کا علاج نہیں سن لیا اس کو پہلے میں اتنے ڈراؤنے خواب برے ہو گئے میں بیمار ہو جانا ہوں. یہ تو نبی اسلام نے علاج بیان فرمایا، علاج برے خواب کا علاج فرمایا. سونے پیغمبر اسلام نے جو برا خواب آ رہے سب تو کہنا کام کی کرنا ہے فل یتعوذ باللہ من شرها ومن شر الشیطان. سب تو پہلا کام تے یہ کرنا ہے کہ اس برے خواب کو اللہ دی پناہ منگنی ہے اور شیطان کو اللہ دی پناہ منگنی ہے. یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے اور جڑا برا خواب دیکھے انہیں شر تو اللہ دی پناہ منگنی ہے. اور دوسرا کم کی کرنا ہے فَلْيَبْصُقْ، اور صحیح مسلم جو پڑھن لگا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا. فرمایا ان چاہیے برے خواب دیکھنے والے ان چاہیے 3 مرتبہ اپنی بائیں سائڈ پہ 3 مرتبہ دھکار دے وے، اعوذ باللہ پڑھے، بائیں سائڈ پہ 3 مرتبہ دھکار دے وے، 2 کم ہو گئے. اور تیسرا کم کی کرنا ہے، تیسرا علاج فَلْيَتَحَفَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں تیسرا کام یہ کرے جیڑے پہلو تے جیڑی کروٹ تے بیٹھے آئے کروٹ چینج کر لوے، پہلو بدل لوے. تیسرا کام ہو گیا. چوتھا کام فرمایا فَلْيَقُمْ، ہم سنن ترمذی حدیث ہے، فَلْيَقُمْ سنن ترمذی حدیث کا نمبر 2280، فَلْيَقُمْ وَلْيُصَلِّ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا کام یہ ہے کھڑا ہو جائے وضو کر کے تے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جائے، نماز ادا کرے، نفل ادا کرے. 4 کم ہو گئے. 5واں کم فرمایا وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا. 5واں کم یہ ہے کہ اس خواب نو کسی دے سامنے بیان نہیں کرنا. یہ 5 کام کر لوے جڑے بندے نو برا خواب آوے 5 کام کر لوے وَإِنَّهَا لَمْ تَضُرُّهُ. نہ تے او خواب نہ تے او ڈرے ان کی طبیعت میں رہے گا، ڈر ختم ہو جائے گا، ڈراؤنا خواب ڈر ختم ہو جائے گا، بیمار نہیں ہوگے گا. اور دوسرے نمبر پہ پھر اس خواب کا جو شر ہے جو اس خواب اندر نقصان ہے اس بندے نو اے علاج کرنے والے نو اے روحانی علاج کرنے والے نو اللہ پاک اس نقصان تو بھی محفوظ فرما لے گا. شیطان دے شرطوں بھی
برے خواب کو بھی محفوظ ہو جائے گا. کیڑا جڑا اے علاج کرے گا, اے پانچ کم کرے گا, اے برے خواب کا علاج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیتا ہے. ان کو نہ نہیں ہے, پھر یاد کر دو کہ برا خواب آئے والا ڈر کے اٹھ کے نہ ہوتا ہے. برا خواب آئے اعوذ باللہ پڑھ کے 3 مرتبہ در کر ٹھکرا ہے, اپنا پہلو بدل لینا ہے, اور بہتر ہے کہ اس وقت اٹھ کے نماز پڑھی جائے, کیونکہ اس وقت طبیعت بوجھ ہوتی ہے, ڈر لگا ہوتا ہے, اس وقت نماز پڑھی جائے. نہیں, صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے اللہ کو ان شرطوں دعا مانگے, اللہ کو ان شرطوں بچن کی دعا مانگے, اور خواب کسی آگے بیان نہ کرے. انشاءاللہ ان خواب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. اور ہاں, اسے بندے نے ہنسنا نہیں پڑی. گزارش ہے, بعض مرتبہ انسان نے نا اللہ تعالیٰ نے انسان کا نظام بنایا ہے. میرا کھانا کھاتے ہیں حالت تو کرتا ہے, میرے جو کرتا ہے پیچھے پیٹ میں جاتا ہے, ہنسنا ہوتا ہے سارا. یہ نظام بنایا اللہ نے. بعض مرتبہ انسان کو قبض ہوئے نا, قبض کی وجہ کوئی بڑے ڈرامے خواب ہوتے ہیں. روحانی علاج جو نبی علیہ السلام نے دسے وہ بھی کرنا ہے, یہ بھی علاج کرنا ہے, طبی علاج بھی علاج سے کرنا ہے. قبض کا علاج کرو, سارا ڈرامے خواب نہیں کرنا. بہت کٹ اللہ کے علاج شیطان ہے نا, وہ فرمایا نبی پاک نے شیطان برے خواب دلاتے ہیں, انسان کو ڈرانے واسطے. یہ ہے برے خواب کا علاج. اور ہاں, نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کا سماعت فرمانا, پھر بات ختم کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ السلام سے مسلم اندر موجود ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ایک بندے نے خواب بیان کیتا. سونے پیغمبر کی خواب چ دیکھے ہے, میرا سر کٹ دیتا گیا ہے, میرا سر کٹیا گیا. نبی پاک علیہ السلام ہنستے, نبی پاک ہنستے, فرمایا اے شیطان کا کھیل ہے, برا خواب شیطانی کھیل ہے, یہ شیطان کا کھیل ہے. جب تم کو برا خواب آوے تو کسی کے بیان نہ کریا کرو. تھوڑے سے حدیث سے سارے پاس کس طرح کہے ہوئے, ایک تو کسی کے بیان کرنا نہیں برا خواب. دوسرا, اگر کوئی بندہ علمی فقدان دی وجہ سے لا علمی دی وجہ تو کسی کے سامنے خواب بیان کر بھی دے, اگر ان خواب کی تعبیر کا پتہ ہوگی یا نہ ہوگی, وہ خواب کی تعبیر بیان نہ کرے. نبی پاک نے خواب کی تعبیر بیان نہیں کی تھی. نبی پاک نے فرمایا کر دیتا خواب بیان ہی نہ کرو. اگر کوئی کر دیتا ہے پھر اس کی تعبیر نہیں کرنی, تعبیر بیان نہیں کرنی. اسی طرح پھر جڑا شروع سے بات کر کے آیا تھا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. کیڑا خواب؟ اچھا خواب, یعنی مومن کا خواب برحق ہوتا ہے, سچ ہوتا ہے. کیڑے مومن کا؟ کیا ہر مومن کا خواب سچ ہے؟ نہیں. ایسے پتا چلتا ہے بندے تیرے ایمان کا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا اقترب الزمان, لوگوں قربے قیامت بہت کٹ مومنہ کے خواب جھوٹے ہوں گے, بہت کٹ مومنہ کے خواب. وَأَصْدَقُهُمْ رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيثًا, جنہ خواب جڑا بندہ عام روٹین اندر جڑا بندہ زیادہ سچ بولن والا ہوئے گا, جنہ زیادہ سچ بولن والا ہوئے گا اتنا زیادہ اس بندے کا خواب سچا ہوئے گا. یعنی اگر خواب سچے, خواب رب کی طرف خوشخبری ہوتی ہے, خواب سچے دیکھنے چاہتے ہو تو سچائی اپنا لو, سچے بن جاؤ. تو رب دیکھا کیوں پھر خوشخبریاں دیتا, کیونکہ میرے رب نے قرآن اندر اعلان کیتا ہے میں اپنے مومن بندے کو دنیا کی خوشخبریاں آخرت کی خوشخبریاں سنانا. اللہ کو دعا ہے اللہ سب قرآن حق کا بھی دین حق کا بھی سمجھ نصیب فرمائے. اور میں جی گزارشات کی ہیں انشاءاللہ میں خلاصہ بھی عرض کرنا وا. اللہ کو دعا ہے اللہ سب سارے قرآن صحیح معنی سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.